نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. آج مضمون عشق کے بیان کا تیسرا دن ہے. شاید تیسرا دن ہے یا چوتھا دن ہے مثنوی مولانا روم سے مضمون عشق کا. رات تو 7ویں ہے مگر اس مضمون عشق کا چوتھا دن یا چوتھی رات ہے. میری جان اس میں ایسی پھنسی ہے کہ وہ آگے چل ہی نہیں رہی. اور کل کا مضمون اور پرسوں کا مضمون میں نے جانا کہ میرے پیارے پیارے بیٹے بیٹیاں بہت روئے یا نہیں؟ بتائیں، ہاتھ کھڑا کریں. بہت روئے. کئیوں کی ہچکیاں بند گئیں، کئیوں کا سانس گھٹ گیا، بہت روئے. تو میرے دل میں آیا اگر اس مضمون سے میرے بیٹے اور بیٹیوں کو اتنا زیادہ صدمہ، غم، دکھ، رونا آ رہا ہے تو چاہیں تو مضمون یہ بدل دوں آج. آپ بتائیں، ہاتھ کا چاہیں تو بدل دوں، یا یوں کرتے ہیں کہ آج رات اس مضمون کو کر لیتے ہیں بیان. کل سے جو باقی راتیں ہیں ان میں اس سے آگے کے مضامین شروع کریں گے انشاءاللہ. آج رات اس مضمون کو کوشش کرتے ہیں کہ مکمل ہو جائے. بسم اللہ. ڈاکٹر رحیق احمد عباسی صاحب ہمارے ایک سابق ناظم اعلیٰ اور صدر عوامی تحریک، ان کے بھائی خلیق عباسی، وہ ڈاکٹر رحیق احمد عباسی صاحب سے بھی پہلے رفیق ہوئے تھے منہاج القرآن کے. عمر میں چھوٹے مگر انہوں نے ان کو رفیق بنایا تھا، اپنے بڑے بھائی کو. ان سے قبل وہ علیل ہیں. علالت کا بڑا شدید مرحلہ ہے. ان کے لیے صاف دعا کریں. اللہ پاک حضور علیہ السلام کے صدقے، آقا علیہ السلام کے طفیل خلیق عباسی کو، جو رحیق احمد عباسی صاحب کے بھائی، انہیں شفائے کاملہ عطا کرے. میرے اللہ شفائے کاملہ اور صحت عاجلہ دے اور خیرات دے زندگی اور شفا کی. خلیق احمد عباسی کو بھی اور باقی بھی سب بیماروں کو، اور ان شرکاء کے اعزاء اقارب کو، جہاں جہاں کوئی ہے، ہر بیمار کو شفا، صحت اور سلامتی عطا کر. آئیے پہلے کچھ وہی مضمون جو چلا آ رہا ہے اس کو کچھ آگے چند شعر اسی مضمون عشق کے مولانا روم کی مثنوی کے پہلے وہ پڑھ لیتے ہیں اکٹھا. ان کا ترجمہ بتا لیتا ہوں، پھر مضمون پہ ہم گفتگو شروع کرتے ہیں. سبق دہرانے کے لیے پھر وہی شروع کروں گا. ہر کرا جاماز عشق چاک شد، او زہر سو عیب کلی پاک شد. شاد باش عشق خوش سودائے ماں، اے طبیب جملہ علت ہائے ماں، اے دوائے نخوت و ناموس ماں، اے تو افلاطون و جالینوس ماں، جس میں خاک
از عشق بر افلاک شد کوہ در رقص آمد و چالاک شد عشق جانے طور آمد عاشقا طور مست و خر موسیٰ صاعقہ. دو شعر آگے بھی ہیں، پھر میں معنی سمجھا لوں. ہر وہ شخص جس نے اپنی نفسانی صفات کا لباس چاک کر دیا عشق سے، نفسانی خصلتوں کا لباس عشق کے ذریعے چاک کر دیا، وہ حرص اور عیب سے کلیتاً پاک ہو گیا. پھر فرماتے ہیں اے عشق تو ہمارا کتنا اچھا جنون ہے، اے بڑے اچھے جنون والے عشق تو آباد رہ اور شاداب رہ، تو ہماری تمام بیماریوں کا طبیب اور معالج ہے. اور اے عشق تو ہماری زندگی میں عزت طلبی، جاہ طلبی، نخوت اور ناموس اور تکبر کا علاج تو ہے، دوا تو ہے، تو ہی ہمارا افلاطون ہے اور تو ہی ہمارا جعلی نوس ہے. پھر فرماتے ہیں کہ یہ عشق ہی تھا جس کے سبب ایک پیکر بشریت مقدسہ کا ایک پیکر عرش معلیٰ سے ورا عالم لا مکان کے اس کنارے تک جا پہنچا. اور یہ عشق ہی تھا جس نے موسیٰ کو علیہ السلام کو طور پر بلایا اور رب ذوالجلال کی تجلی اتری اور طور رقص میں آ گیا، اور اس عشق کے باعث رقص کر کے طور بھی ہوشیار اور عارف بن گیا. اس کے بعد فرماتے ہیں عشق طور کی جان بن گیا. اے عاشق تو بھی سن، یہی عشق جبل طور کی جان بنا. اسی عشق نے جبل طور کو مست و بے خود کیا، اور اسی عشق کے حال نے موسیٰ علیہ السلام پر عالم بے ہوشی طاری کر دیا، اور اسی بے ہوشی سے معرفت کا وہ ہوش ملا جو کسی اور کو بدون عشق نہیں ملتا. اس کے بعد پھر آگے مولانا روم لکھتے ہیں عشق زندہ در روانوں در بسر، یہ اگلے شعر ہیں. ہر دم باشد ز غنچہ تازہ تر. یہ آج کا مضمون شروع ہو رہا ہے. مولانا روم فرماتے ہیں اے طالب زندہ محبوب سے عشق کر. ہائے ہائے، عشق زندہ در روانوں در بسر، جو حی و قیوم ہے، جو زندہ محبوب ہے، اس سے عشق کر. ہر دم باشد ز غنچہ تازہ تر. اگر زندہ محبوب سے، جو دائمی زندہ سے عشق کرے گا تو ہر دم تیری جان میں اور تیری بینائی میں ایک غنچے سے بڑھ کر تازگی رکھے گا. اگر زندہ محبوب سے عشق کرے گا تو ہر دم تیری جان اور تیری نظر میں، تیری نگاہ میں جو توانائی اور زیبائی اور تازگی بخشے گا زندہ محبوب کا عشق، وہ غنچے کی تازگی سے بھی کہیں بڑھ کے ہوگا. یہ مثال کیوں دی؟ اس لیے دی کہ وہ فرماتے ہیں کہ فانی محبوب سے عشق کرو گے میرے عاشقو طالبو، فانی محبوب سے، اس محبوب سے عشق کرو گے جس محبوب نے خود فنا ہونا ہے، تو عشق بھی فنا ہو جائے گا اور تمہاری تازگی بھی فنا ہو جائے گی. فانی محبوب کا عشق
تمہیں تازگی میں کبھی دوام نہیں دے سکتا، تمہاری تازگی کو ہمیشہ برقرار نہیں رکھ سکتا۔ اس محبوب سے عشق کرو جو ابدی ہے، جو حی و قیوم ہے، جس پر فنا نہیں، اس کے باعث اس کے عشق میں بھی فنا نہ ہوگی، اور جس کے عشق میں فنا نہیں ہوگی اس کی تازگی پر بھی فنا نہیں ہوگی۔ ہر دم اس محبوب سے عشق کرو گے تو تمہارے قلب و باطن پر بہار رہے گی، کبھی موسم خزاں نہیں آئے گا۔ یہاں مولانا روم نے غنچہ، غنچہ سے زیادہ تازگی، غنچہ کا لفظ یوز کیا ہے، اور بڑی ایک لطیف بات شعری صنعت میں بڑی لطیف بات کی ہے۔ ہمارے شاعر ہیں سید الطاف حسین گیلانی، ان کی توجہ کے لیے شعری صنعت میں کہا غنچے سے بڑھ کر تازگی ملے گی۔ یہ کیوں کہا؟ غنچے کی تازگی معروف ہے، وہ اس لیے کہ غنچہ کس کو کہتے ہیں؟ غنچہ گل نو شگفتہ کو کہتے ہیں۔ واہ واہ واہ، گل نو شگفتہ، وہ پھول جو ابھی کھلا ہی ہو، وہ پھول جو ابھی، وہ کلی جو کھلتی ہے اور پھول بن رہی ہوتی ہے، وہ جو ایک لمحہ یا چند لمحے یا چند دن ہوتے ہیں، اس کلی پر بہار کے دن ہوتے ہیں، وہ شگفتہ ہوتی ہے، کھلتی ہے، اس کو غنچہ کہتے ہیں۔ تو ہوتا کیا ہے؟ اس کو دیکھتے ہی بلبل آتی ہے، اور جب چند دن گزر جاتے ہیں اور بلبل اس کی شگفتگی کو دیکھ کر اس پر شیفتہ ہوتی ہے، اس پر اپنا دل نچھاور کرتی ہے بلبل، لیکن چند دنوں کے بعد وہ گل رانا، وہ کلی جو کھلی تھی گل رانا، وہ افسردہ ہونے لگتی، چند دنوں کے بعد اس کا حسن ڈھل جاتا ہے۔ غنچہ پھول میں بدلتا ہے، پھر اس کا حسن کچھ دنوں کے بعد ڈھل جاتا ہے، جوں ہی اس کا حسن ڈھلتا ہے وہ گل افسردہ ہوتا ہے۔ جب ڈلتا ہے تو بلبل بھی اس کا عشق چھوڑ دیتی ہے، وہ پھر کسی نئے غنچے کی تلاش میں جاتی ہے، کوئی نئی کلی کھلے، اس کے حسن پر جوبن اور بہار آئے، بلبل بھی اس کے چکر لگاتی ہے۔ اس طرح غنچے بدلتے رہتے ہیں، افسردگی میں بدلتے رہتے ہیں، ڈلتے رہتے ہیں، بلبل اپنا تعلق عشق بدلتی رہتی ہے۔ اس وجہ سے مولانا روم نے کہا، اے بندے اس حسین اور محبوب زندہ سے عشق کر۔ اگر اس زندہ محبوب سے عشق ہوگا تو اس پر کبھی خزاں نہیں آئے گی، اس کا حسن کبھی ڈھلے گا نہیں، اس کا حسن شگفتہ رہے گا، تازہ رہے گا، اس لیے تیرے عشق پر بھی کبھی افسردگی نہیں آئے گی۔ اس سے عشق کرے گا تو تجھ پر بہار رہے گی، ہمیشہ جوبن رہے گا۔ کسی اور سے عشق رکھے گا تو حسن پہ بھی بڑھاپا آئے گا، تیرے عشق پہ بھی بڑھاپا آئے گا۔ اس لیے کہ ہر دمے باشد ز غنچہ تازہ تر، ہر لمحہ تیرا عشق ہر غنچے سے بھی تازہ تر رہے گا۔ غنچے تو اپنی بہار کھوتے رہیں گے، مگر تیرا عشق ہمیشہ بہار پر جوبن پہ رہے گا۔ پھر مولانا روم کہتے ہیں، عشق آن زندہ گزی کو باقی است، وز شراب جاں فزایت ساقی است۔ اے طالب، اس زندہ محبوب کا عشق اختیار کر، عشق آن زندہ گزی، اس زندہ محبوب کا عشق اختیار کر، کیونکہ وہ عشق پھر سدا سلامت رہے گا، اور جو سدا سلامت ہے اس کا عشق تجھے ایسی جاں فضا شراب پلائے گا کہ اس شراب کا نشہ بھی کبھی اترے گا نہیں۔ جو لوگ اس کے عشق کی شراب پیتے ہیں ان کا نشہ پھر اترتا ہی نہیں۔ مجھے بعضوں نے کہا کہ 2 دن کی اور کل کی باتیں سن کے دل پھٹ رہا ہے، جیسے پھٹ جائے گا جگر اور دل، اور کیفیت اتنی اونچی چلی گئی ہے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا۔ میں نے کہا یہ بیٹوں اور بیٹیوں کو سب کو بتا رہا ہوں، بیٹوں کوئی بات نہیں
کیفیت جہاں تک آپ پہنچیں گے وہ ہمیشہ نہیں رہتی، وہ سطح ہمیشہ بولیے نہیں رہتی، پھر اس نے نیچے آنا ہے۔ اگر انڈا بوائل کرنا ہو، گوشت ابالنا ہو، سالن پکانا ہو، چاول کوئی چیز پکانی ہو تو اس کو اتنی آنچ، تھوڑی سی آنچ دیں، ہر چیز کچی رہ جاتی ہے۔ زیادہ آنچ دیتے ہیں اور دیر تک دیتے ہیں، جتنی آگ جلاتے ہیں، جتنی آنچ دیتے ہیں اتنا ابال آتا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کئی بار اتنا ابال آتا ہے کہ پانی ابل کے باہر گرنے لگتا ہے۔ آپ محسوس کر رہے ہیں کہ اب تو پانی باہر ابل کے گرنے لگا ہے، کوئی فکر کی بات نہیں، طریقہ یہی ہے۔ ابال آتا ہے تو پانی گرنے لگتا ہے ابل کر، کوئی چیز پکائیں، بنائیں، ابالیں، گرنے لگتا ہے، مگر الٹیمیٹلی پھر آپ اس کو دم پہ رکھتے ہیں یا اس کا ڈھکنا اٹھاتے ہیں، اور کچھ دیر کے بعد وہ جو جوش ہے، ابال، وہ اس میں بیٹھنا ہے، اور بیٹھ کر زیادہ دیر ابال رہے گا، زیادہ دیر آنچ ہوگی، تو اس کے بعد جب وہ نیچے بیٹھے گا، جمے گا، تو چیز جو بھی تھی وہ پک چکی ہوگی، ورنہ کچی رہ جائے گی۔ اس لیے آنچ زیادہ دے رہا ہوں، مجھے پتہ ہے کہ یہاں نہیں رہنا، اس نے یہاں آنا ہے۔ اتنا تھوڑی آنچ نہ ہو کہ نیچے آئے تو ہر چیز کچی رہ جائے، میں کہتا ہوں کہ پک کر جائیں، پک کر، کچے نہ جائیں۔ اب آپ کو سمجھے نا، ابھی آپ کو آنچ دے رہا ہوں، ابالا آ رہا ہے، پھر دم پہ رکھیں گے، دم کے بعد آپ پک جائیں گے، نیچے آئے گا ابال، جاگ نیچے آئے گی، مگر پکیں گے۔ آنچ تھوڑی دی تو کچے رہ جائیں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ وَالشَّرَابِ جَافِزَایَتْ سَاقِیَتْ، اس سدا سلامت رہنے والے محبوب سے عشق کر، وہ تجھے ایسی شراب پلائے گا اور شراب کا ایسا نشہ دے گا کہ وہ نشہ کبھی اترے گا نہیں۔ وہ تجھ کو شراب عشق پلانے والا ہے محبوب۔ عشق آن بگزیں کے جملہ انبیاء یافتن از عشق او کارو کیا۔ اس ذات کا، یہ مولانا روم پھر کہہ رہے، اس ذات کا عشق اختیار کرو جس کے عشق سے تمام انبیاء بھی معزز ہوئے، تمام انبیاء بھی مکرم ہوئے اور انہیں درجہ بلند کیا۔ اور یوں نہ سوچو تو مگو مارا بداں شہبار نیست، بر کریمہ کار ما دشوار نیست۔ اے بندے یوں کبھی نہ سوچ مایوس ہو کر کہ اس بادشاہ تک اور اس حسین تک اور اس محبوب حقیقی کے عشق تک ہماری رسائی کہاں، وہ کہاں اور ہم کہاں، ہم تو گنہگار بندے ہیں، ہم تو گنہگار لوگ ہیں، اس تک ہماری رسائی کہاں، اس کا عشق ہمیں کیسے نصیب ہو۔ فرماتے ہیں ایسا کبھی نہ سوچ، ایسا نہ سوچ، یہ مایوسی ہے۔ وہ کریم ہے، آپ کی رسائی ہے یا نہیں؟ اس کی رسائی تو ہے نا، آپ کی رسائی ہے یا نہیں؟ اپنی رسائی پہ نگاہ نہ رکھو، اپنی رسائی کو تو مٹا دینا ہے، مٹا دینا ہے، اپنی رسائی کا نہ سوچو۔ اس کی رسائی سے تو کوئی شے باہر نہیں، وہ کریم ہے، اور ایسے بڑے بڑے کام اس کے لیے دشوار نہیں ہوتے۔ جسے چاہے کوئی طالب ہو صدق کے دل سے اس کے میخانے میں جائے، تڑپ رکھے، جسے چاہے اپنے عشق اور معرفت کا جام پلا دے، مایوسی نہ رکھو۔ یہ بنیادی سبق دیتے ہیں۔ اب جس نے بھی اس سبق کو باندھا اپنے پلے، جس نے بھی اس سبق کو پلے باندھا وہ سرخ روح ہوا، اور رب کائنات نے اس کو کبھی مایوس نہیں کیا۔ اور پھر جنہوں نے اس کی شراب عشق پی لی، شراب عشق پی لی اور زندہ اور حی و قیوم محبوب سے ناطہ جوڑ لیا عشق کا، ان کو پھر اس نے شراب الست پلائی، شراب عشق پلائی، اور شراب عشق پلا کے مست و بے خود کر دیا، اور ایسا مست اور ایسا ہوشیار کیا کہ پھر سوائے اس کے
کسی اور کی خبر نہ رہی، ایسا باخبر کیا کہ پھر کسی اور سے باخبر نہ رہا، ہر ایک سے بے خبر ہو گیا۔ حضرت رابعہ بصری بیمار ہوتی، خبر پہنچتی ہے ایک عاشق کی بیماری کی دوسرے عاشق کو، امام حسن بصری کو، وہ عیادت کے لیے تشریف لے جاتے ہیں۔ اب یہ بتا رہا ہوں کہ حی و قیوم محبوب سے عشق کرو، اس کے نہ حسن پر کبھی خزاں آئے گی نہ تمہارے عشق پر خزاں آئے گی، اور وہ ایسی خبر دے گی، ایسا باخبر بنا دے گی کہ پھر ہر غیر سے بے خبر کر دے گی۔ امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچتے ہیں حضرت رابعہ بصری کے پاس عیادت کے لیے۔ بسم اللہ۔ عیادت ہو گئی۔ جب موقع ملا تو پوچھنے لگے، رابعہ اتنا شدت کا بخار ہے، یہ بتا دے یہ بخار ہوا کیسے، اتنی شدت کی تکلیف آئی کیسے؟ حضرت رابعہ بصری نے جواب دیا، یہ جواب ہر ایک کو نہیں دیے جاتے۔ محرم ای ہوش جز بے ہوش نیست، مرز بارا مشتری چوں گوش نیست۔ اس ہوش کا محرم سوائے بے ہوش کے کوئی نہیں ہوتا۔ زبان جو سودا دیتی ہے، جو کچھ بولتی ہے، زبان کے سودے کا خریدار جسم کا کوئی اور عضو نہیں ہوتا سوائے کان کے۔ زبان جو بولتی ہے، سودا دیتی ہے، نہ زبان کا سودے کا خریدار آنکھ ہے، نہ زبان ہے، نہ ناک، نہ ہاتھ۔ زبان کے سودے کا خریدار کان ہے، تو سودے کے حساب سے خریدار بھی ہوتا ہے۔ تو یہ بات ہر ایک سے نہیں ہوتی۔ پوچھا اصل راز بتا، یہ بخار ہوا کیسے؟ حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، وہ عاشقہ، انہوں نے جواب دیا کہ میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہی تھی، اور دوران تلاوت جنت کے ذکر پر مبنی آیات آ گئی۔ اس میں جنت کی حسین بہاروں کا ذکر تھا، جنت کے گل و گلزاروں کا ذکر تھا، جنت کی نہروں اور نظاروں کا ذکر تھا۔ میں ان میں گم ہو گئی، ایسی گم ہوئی کہ ایک طلب پیدا ہوئی مجھے، میرا دل کھنچ گیا ان جنت کے نظاروں کو دیکھنے اور وہاں تک پہنچنے کی ایک تڑپ پیدا ہو گئی۔ بس یہ کیفیت آنے کی دیر تھی، ایک جھڑکی آئی اوپر سے، تنبیہ، جھڑکی آئی اور آواز آئی عالم غیب سے، رابعہ عشق کا دعویٰ ہم سے اور تڑپ جنت کے لیے، دعویٰ ہمارے عشق کا اور طلب و تڑپ جنت کی۔ اس کے عشق والوں کے لیے جنت کے مقامات بھی غیر ہو جاتے ہیں۔ یہ تو بیتا حضرت رابعہ بصری سے۔ امام عبداللہ الیافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے اکابر اولیاء، عرفاء اور محدثین میں سے ہوئے ہیں، عارفوں میں سے۔ وہ اپنی کتاب روض الریاحین میں لکھتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ ایک عارف تھا اور ایک عاشق تھا۔ وہ خود اپنا حال بیان کرتا ہے کہ ان کو 40 حوریں، امتحان ہوتا ہے، امتحان زاہدوں کا بھی امتحان ہوتا ہے، عابدوں کا بھی ہوتا ہے، عارفوں کا بھی ہوتا ہے اور عاشقوں کا بھی ہوتا ہے۔ ان کو 40 حوریں دکھائی گئیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا وہ سونے چاندی کا جیسے کام ہوتا ہے نا، شادیوں کے لباس بنتے ہیں، سونے چاندی کے کام کے لباس سے آراستہ مزین ہو کر اڑ رہی تھی۔ میں نے ان کو اس آراستگی میں دیکھا اور میری نگاہ ان پر جم گئی، نگاہ جم گئی، میں تکتا رہا۔ بس حوروں کو تکنے میں جو لگا،
40 دن مجھے سزا ملی، میرے قلب پر مولا نے حجاب طاری کر دیا۔ اس نے کہا حوروں کے حسن میں کھو جانے والے، ہر وقت جو ہمارے جلوہ حسن کے مشاہدے میں غرق رہتا تھا، 40 دن تک حجاب غفلت ڈال دیا، اور قربت اور مناجات کی لذت جاتی رہی۔ اٹھتا تھا، دعائیں کرتا، مناجات کرتا، رونے کی کوشش کرتا، آنکھوں سے گریا چھین لیا گیا، دل سے تڑپنا چھین لیا گیا، مناجات کی لذت چھین لی گئی۔ عشق کبھی شرک کو گوارا نہیں کرتا۔ 40 دن جب یہ سزا بھگت لی تو مولا نے سمجھا کہ کافی سزا ہو گئی ہے اس کے لیے۔ اس کے بعد پھر امتحان لیا فیصلہ کرنے کے لیے کہ اب بحال کیا جائے رابطہ یا نہیں۔ 40 روز کے بعد پھر اس کو بیٹھے 80 حوریں دکھائی گئیں، ان پہلی حوروں سے زیادہ سج دج کے ساتھ اور حسن و جمال کے ساتھ 80 حوریں۔ جو ہی 80 حوریں سامنے آئیں، اس عاشق کے حق نے آنکھیں بھینچ لی، بند کر لی، اور سجدے میں گر گیا۔ کہا مولا میرا امتحان نہ لے، مجھے اب کوئی حسن نہیں چاہیے، سوائے تیرے حسن سے کوئی شے تکنا نہیں چاہتا۔ ان کی حلاوت بحال ہو گئی، ان کی حلاوت و لذت بحال ہو گئی۔ حضرت عبد الواحد بن زید بیان کرتے ہیں، یہ حضرت عبد الواحد بن زید اصحاب امام حسن بصری میں سے ہیں۔ سیدنا امام حسن البصری کے جو تلامذہ تھے اور شاگرد تھے، اور ان کے جو رفقا تھے اور اصحاب تھے، ان کی مجلس میں بیٹھ کے سیکھنے والے، پڑھنے والے، ان میں سے بڑا اعلیٰ مقام ہے، بلکہ چوٹی کے 8 افراد میں سے ایک۔ وہ حضرت عبد الواحد بن زید فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ 3 راتیں مسلسل اللہ کے حضور ایک سوال کیا۔ جب نماز پڑھتا، نفل پڑھتا، مصلی پہ ہوتا تنہائی میں، تو 3 راتیں مسلسل ایک سوال کیا، ایک ہی سوال۔ وہ سوال کیا تھا؟ میں نے عرض کیا باری تعالیٰ، جنت میں جس کو تو نے میرا ساتھی بنایا ہے، جنت میں جس کو تو نے میری رفاقت اور میری سنگت اور ساتھ دیا ہے، مجھے وہ دنیا میں دکھا دے، دکھا دے وہ کون ہے جس کے ساتھ جنت میں میری سنگت رکھی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کے قلب میں القاء کیا، عالم خواب میں بتایا، ہاں عبد الواحد بن زید، جنت میں تیرے ساتھ جس کو جوڑ دیا ہے اس کا نام ہے میمونہ سودا، اس خاتون کا نام ہے میمونہ سودا کے لقب سے معروف ہے۔ اب یہ خواب میں باری تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اس کو زیارت ہو رہی ہے۔ باری تعالیٰ وہ کہاں کی ہے؟ فرمایا کوفہ سے ہے، فلاں قبیلے سے ہے، اس کا پتہ کیا ہے؟ فلاں کوچے میں۔ صبح حضرت عبد الواحد بن زید اٹھے، شوق ہوا کہ جا کے میں اس کو دیکھوں جو جنت میں میرا مقدر بنا دی گئی ہے۔ کوفہ جا پہنچے، کوفے میں جا کے لوگوں سے پوچھا، انہوں نے کہا اس نام کی خاتون ہے، مگر اے حضرت عبد الواحد وہ تو دیوانی ہے۔ ہائے ہائے ہائے، وہ تو دیوانی ہے، آپ کہاں سے چلے؟ بصرہ سے، اس کو کیوں پوچھتے ہیں اور کیا لینا اس سے؟ اس نے کہا وہ دیوانی ضرور صحیح، وہ کرتی کیا ہے؟ لوگوں نے کہا وہ جنگلوں میں رہتی ہے، بکریاں چراتی ہے، بکریاں چراتی ہے، اور جب ذوق میں آتی ہے تو عشق کے شعر پڑھتی۔ عطا پتہ لیا کس جنگل میں؟ بتایا فلاں جنگل میں۔ حضرت عبد الواحد بن زید وہاں پہنچ گئے، دیکھا نماز کا وقت تھا، وہ نماز پڑھ رہی ہے، حضرت میمونہ سودا نماز پڑھ رہی ہیں، ان کے سامنے ایک لاٹھی گاڑی ہوئی ہے تاکہ کسی نے گزرنا ہو تو گاڑی رہے، اور ایک اون کا کپڑا ہے، چادر زیب تن کی ہوئی ہے، اور اس کے کپڑے پہ لکھا ہے کہ یہ باندھی ہے مولا کی، مگر ایسی باندھی ہے نہ بیچی جا سکتی ہے نہ خریدی جا سکتی۔ کپڑے پہ لکھا ہوا یہ ایسی باندھی ہے، نہ بیچی جا سکتی ہے نہ
خریدی جا سکتی ہے۔ حضرت عبدالواحد بن زید نے دوسری بات بڑی عجیب دیکھی، وہ نماز پڑھ رہی ہے اور ساتھ ہی بھیڑیے اور بکریاں اکٹھے کھیل کود کر رہے ہیں اور اکٹھے چر رہے ہیں، اور بھیڑیے نہ بکریوں پر حملہ کرتے ہیں، نہ کھاتے ہیں، نہ انہیں کوئی وحشت ہوتی ہے۔ یہ منظر دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئے۔ جب نماز سے فارغ ہوئی، سلام کیا اور آ کے بیٹھے حضرت عبداللہ بن زید ان کے پاس، تو میمونہ سودا نے کہا عبدالواحد بن زید چلے جائیے، ابھی ملاقات کا وعدہ نہیں آیا۔ وہ رات خواب میں اللہ رب العزت کی طرف سے پیغام لے کے آیا، یہ جنت کی رفیقہ ہے۔ وہ کہنے لگی آپ چلے جائیں، ابھی ہمارے اکٹھے بیٹھنے رہنے کا وقت نہیں آیا، وہ وعدے کا دن آئے گا تو آ جانا۔ انہوں نے کہا میں جاتا ہوں، مگر مجھے اتنا راز بتا دیں کہ کوئی نصیحت کر دیں مجھے، نصیحت۔ اس نے کہا نصیحت یہ ہے کہ بندہ جب دنیا کی طلب اور محبت میں ہی لگا رہتا ہے، دنیا کی طلب و محبت میں ہی لگا رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس سے اپنی خلوت کی محبت اور لگن چھین لیتا ہے اور قرب کو دوری سے بدل دیتا ہے، اور اس کی بجائے وحشت اور طبیعت کی بیگانگی، اللہ کے قرب اور محبت کے ساتھ طبیعت کی بیگانگی اس کے دل میں طاری کر دیتا ہے۔ پھر اس نے اپنے ذوق میں مستی میں کچھ شعر پڑھ دیے۔ حضرت عبدالواحد بن زید نے کہا اے اللہ کی عاشق بندی، مجھے جاتے جاتے اتنی بات بتا دیں کہ یہ قصہ کیا ہے، بھیڑیے تیری بکریوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، نہ بکریاں ان سے ڈرتی ہیں نہ وہ ان پہ جھپٹتے ہیں، یہ ماجرا کیا ہے؟ اس نے کہا اس کے علاوہ کچھ نہیں پوچھو گے؟ اس نے کہا نہیں۔ انہوں نے کہا سن لو، جب سے میں نے مولا سے صلح کر لی ہے، جب سے میں نے مولا سے صلح کر لی ہے، تب سے بھیڑیوں نے میری بکریوں کے ساتھ صلح کر لی ہے۔ جب میں مولا کے ساتھ موافقت کے رشتے میں آ گئی ہوں، تب سے بھیڑیے میری بکریوں کے ساتھ موافقت اور یگانت کے رشتے میں آ گئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے من کان للہ کان اللہ لہ، جو بندہ اللہ کا ہو جائے اور اللہ کے عشق کا شراب کی شراب پی لے اور اللہ کے ساتھ اپنے دل کی لو لگا گئے اور دل کے خلوت کدے کو ہر غیر کے خیال طلب اور چاہت سے خالی کر دے اور جڑ جائے اس کے بن کی تار اس مولا کے عشق کے ساتھ، اللہ پاک دنیا کو اس کی موافقت میں پا ڈال دیتا۔ لوگ اس کے پیچھے آتے ہیں، لوگ اس سے محبت کرتے ہیں، لوگ اس کی تلاش کرتے ہیں، اور بیگانہ اس کے اپنے جاننے والے بن جاتے ہیں، اپنے بن جاتے ہیں۔ یہ تعلق اللہ پاک کے عشق کی برکت سے نصیب ہو جاتا ہے۔ حضرت آگے ذوالنون مصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے میرے کچھ احباب نے، اولیاء، عارفوں نے، عاشقوں نے بتایا، کچھ احباب نے، کہ مصر میں قاہرہ کے قریب، قاہرہ جو کیپٹل ہے، قاہرہ کے قریب مصر میں کوہ مقتم ہے، جبل مقتم۔ اس جبل مقتم کی غاروں میں ایک اللہ کی بندی، ایک عاشق، اللہ کی عاشقہ رہتی ہے، اور اس کا عالم عشق عجیب ہے۔ حضرت ذوالنون مصری کہتے ہیں میں اس کی زیارت کے لیے اور اس سے عشق کا سبق لینے کے لیے اور اس کے احوال جاننے کے لیے چل پڑا۔ میں جب وہاں گیا بہت تلاش کیا، وہ تو نہیں ملی، مگر کچھ اور عابد زاہد لوگ، عبادت گزار لوگ مل گئے۔ میں نے ان سے پوچھا اس عاشقہ کا، اس دیوانی کا جو عشق الہی میں دیوانی ہو گئی۔ انہوں نے کہا ذوالنون کیا بات ہے؟
داناؤں سے بھاگتے ہو اور دیوانوں کو تلاش کرتے ہو؟ انہوں نے کہا داناؤں سے بھاگتے ہو، دیوانوں کو تلاش کرتے ہو؟ اس نے کہا میں آیا ہی دیوانے کی تلاش کے لیے، مجھے پتہ بتا دو۔ انہوں نے کہا جائیں اس سمت، آگے ایک بڑا سا پتھر آئے گا، وہ پتھروں کی کسی چٹان پر بیٹھی ہوگی۔ حضرت ذوالنون پہنچ گئے۔ اب جب وہاں پہنچے، سلام کیا تو آپ نے پوچھا، سلام کا جواب دیا تو وہ کہتی ہے ذوالنون تمہیں دیوانوں سے کیا کام؟ وہ ان سے سن کے آئے ہیں لب، تمہیں دیوانوں سے کیا کام؟ آپ کہنے لگے آپ کیسے دیوانی ہیں، آپ کس طرح دیوانی ہو گئی؟ اس نے کہا ابھی سن کے نہیں آئے، لوگ مجھے دیوانہ کہتے ہیں، سن کے نہیں آئے ہو؟ اس نے کہا کس شے نے تجھے دیوانہ بنا دیا، کس شے نے تجھے اس حال پر پہنچا دیا؟ اب اس نے جواب دیا مولا کے عشق نے دیوانہ بنا دیا، اور اس کی شوق نے، شوق ملاقات نے مجھے حیرت زدہ بنا دیا، اور اس کو پا لینے میں مجھے ہر وقت کے لیے تڑپا کے رکھ دیا۔ اس کی دریافت نے، اس کو پا لینے میں، معرفت نے، اس کے عشق نے دیوانہ بنا دیا، اس کے شوق ملاقات نے مجھے حیران و متحیر کر دیا، ہر شے سے بیگانہ کر دیا۔ عشق نے اس کا دیوانہ کر دیا، اور اس کے شوق ملاقات نے مجھے ہر شے سے بیگانہ کر دیا، اور اس کی معرفت جب سے ملی، اس کی معرفت نے مجھے تڑپا دیا۔ اب میں جنگلوں صحراؤں اور غاروں میں صبح و شام تڑپتی پھرتی ہوں۔ انہوں نے کہا، پھر جواب دیا، انہوں نے کہا محبت قلب میں ہوتی ہے، اور شوق لقاء ملاقات کا شوق فؤاد میں ہوتا ہے، اور معرفت اس کی پہچان سر میں ہوتی ہے۔ ذوالنون مصری کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ کیا قلب اور فؤاد الگ الگ چیزیں ہیں، دو الگ چیزیں ہیں؟ اس نے جواب دیا ہاں، قلب اور شے ہے، فؤاد اور شے ہے۔ قلب کو جو نور ملتا ہے اس نور قلب کو فؤاد کہتے ہیں۔ ترجمے میں فؤاد کا معنی بھی دل لکھا جاتا ہے، مگر دل کے اندر ایک دل ہے۔ عاشقو، یہ دل تو ایک لوتھڑا ہے، ایک گوشت کا عضو ہے، اس کا کام تو خون کو لینا اور پمپ کر کے خون کو بھیجنا، خون کو لینا، پمپ کرنا، پھر خون کو پھیپھڑوں کی طرف آکسیجن کے ساتھ ستھرا کرنا، پھر پمپ کر کے خون کو جسم میں، یہ تو خون کا پمپ ہے، یہ تو جسم کی جسمانی زندگی کو رواں دواں رکھنے کا ایک عضو ہے۔ مگر اس دل کی آنکھیں کہاں، اس دل کا شعور کہاں، اس دل کی معرفت کہاں؟ اس دل کے اندر ایک دل ہے جو نظر نہیں آتا، اس کو فؤاد کہتے ہیں۔ اگر اس دل کو نور مل جائے تو اس نور قلب کا نام فؤاد ہے۔ اور فرمایا اس فؤاد کو جب وہ فؤاد سے بندہ نور کو ملتا ہے، قلب سے دل سے محبت کرتا ہے، اور فؤاد اس نور قلب کی وجہ سے محبوب کی طرف پرواز کرتا ہے، اور جب مقام سر پر پہنچتا ہے تو سر پردہ اٹھا کے اس کو پا لیتا ہے، پردہ اٹھا کے اسے پا لیتا ہے۔ تو یہ ایک سفر ہے، یہ سفر نفس سے شروع ہوتا ہے۔ نفس درجہ بدرجہ اس کا حال بدلتا چلا جاتا ہے، نفس کے احوال قلب کو بدلتے ہیں، قلب کا حال فؤاد کو بدلتا ہے، فؤاد کا حال سر کو بدلتا ہے، سر کا حال پھر آگے سر و سر کو بدلتا ہے، وہ بندے کے خفی اور باطن کو بدلتا ہے، وہ بندے کے پھر اخفا کو بدلتا ہے۔ غربتیں بڑھتی چلی جاتی ہیں، حجابات اٹھتے چلے جاتے ہیں، ادھر سے بندہ دنیا سے بے خود ہوتا چلا جاتا ہے، ادھر سے معرفت کے ذریعے بندہ باخبر ہوتا چلا جاتا ہے، اور اس کے باخبر ہونے سے وہ لذت اور سرور ملتا ہے
کہ وہ سرور دنیا کی کسی اور شے میں عاشق کے لیے نہیں رہ جاتا۔ ذنون مصری کہتے ہیں اس کے بعد میں نے پوچھا کہ یہ جو بات آپ نے کی اس کا ثبوت آپ کی زندگی میں کیسے ملے کہ آپ کا قلب، آپ کا فؤاد، آپ کا سر، آپ کا باطن قربت اور عشق الہی کی وجہ سے قربت کے اس مقام پہ پہنچا یا نہیں جو آپ کہہ رہی ہے تڑپا دیا؟ کیسے؟ اس نے رو کے ایک شعر پڑھا اور شعر پڑھ کے چیخ ماری۔ میں اس کے قریب گیا تو اس کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی تھی۔ میں لبکا کے کیا کروں؟ اب میں عورت ہے، کفن دفن کہاں سے کروں؟ اور آگے قدم بڑھایا تو میری آنکھوں کے سامنے غائب ہو گئی تھی۔ عالم قدس اسے لے گئے، عالم غیب نے اسے اپنے ہاں اٹھا لیا۔ حضرت عطا بیان کرتے ہیں، حضرت عطا بیان کرتے ہیں کہ میں مکہ معظمہ میں آیا اور بازار گیا، وہاں ایک مجنون، میں نے کچھ چناؤ کیا ہے آج، چونکہ بیٹیاں اور بہنیں بھی بیٹھی ہیں، وہ یہ نہ سمجھیں کہ صرف مرد ہی عاشقان الہی ہوتے ہیں اور مرد ہی عارفان الہی ہوتے ہیں، نہیں، تاریخ میں بڑی بڑی عاشق اور عارف عورتیں بھی گزری ہیں۔ اس میں نہ مرد اور عورت کا کوئی فرق نہیں، جس نے پا لیا محبوب کو وہی مرد ہے، جس نے عشق کا سفر کامیابی سے طے کر لیا اور اس کے صدق کو دیکھ کر جس سے محبوب نے اپنے چہرے کا پردہ ہٹا دیا وہی مرد ہے۔ تو میں نے ان کے لیے آج کچھ چنا۔ کہتے ہیں بازار گیا، ایک عاشقہ مجنو، وہ بھی باندھی، اس کو فروخت کیا جا رہا تھا اور اس کے مالک نے کہا کہ 7 دینار اس کی قیمت ہے، جو خریدنا چاہے خرید لے۔ میں 7 دینار دے کے خرید کے گھر لایا اور گھر لا کے میں نے دیکھا یہ رات اس کی کیسے گزرتی ہے۔ وہ رات مصلے پہ گئی اور رونے لگی اور رو رو کے اس کا دم گھٹنے لگا۔ میں اندھیرے میں سننے لگا کہ کہتی کیا ہے۔ وہ اپنے رب سے مخاطب تھی، رب سے، اور کہہ رہی تھی اے مولا تجھے اس محبت کی قسم جو تجھ کو مجھ سے ہے، تجھے اس محبت کی قسم جو تجھے مجھ سے ہے، مجھ پہ رحم کر، میرے حال پہ رحم کر۔ میں سنتا رہا تو میں سمجھ گیا کہ یہ واقعی دیوانہ ہے، دیوانی ہے، لیکن میں نے چاہا کہ میں اسے سمجھا دوں۔ میں اس کے قریب جا کے کہا کہ باندی تو اپنا عمل کر، مگر ذرا جملے بدل لے، وہ رب ہے، تو بندی ہے، یوں نہ کہہ کہ اس محبت کی قسم جو تجھے مجھ سے ہے، بلکہ یوں کہہ کہ اس محبت کی قسم جو مجھے تجھ سے ہے۔ بولیں اس محبت کی قسم جو مجھے مولا تجھ سے ہے، یوں کہہ۔ وہ ہنس پڑی، اس نے کہا یہ عاشقوں کی بولی ہے، تمہیں کیا معلوم، یہ عاشقوں کی زبان ہے، تمہیں کیا معلوم۔ اس نے کہا کیا بات، اس میں راز کیا ہے؟ اس نے کہا اگر اس کو مجھ سے محبت نہ ہوتی، اگر اس کو مجھ سے محبت نہ ہوتی تو تجھے سلاتا کیوں اور مجھے جگاتا کیوں؟ یہ جو پوری رات سے تجھے سلا رکھا ہے اور مجھے جگا رکھا ہے، یہ مصلی کیا ہوتا ہے؟ یہ محبوب کے گھر کی دہلیز ہوتی ہے، یہ جو اپنی دہلیز میں کھڑا کر رکھا ہے اور مجھے اذن اور اجازت دی ہے کہ میں اس سے باتیں کروں، میں اس کو پکاروں، اس سے باتیں کروں، اور اجازت دی ہے کہ اسے یاد کروں۔ یہ اس کو مجھ سے محبت ہے تو مجھے جگا رکھا ہے۔ محبوب کو جگاتے ہیں تاکہ ان کی باتیں سنیں۔ وہ میں جو رو رہی ہوں اور تم آرام سے ہنس رہے ہو، وہ اس لیے اس کو تجھ سے محبت ہوتی تو تمہیں رلاتا۔ مجھ سے محبت ہے، میرا رونا سنتا ہے۔
اپنے دیوانوں کے نالوں سے وہ خوش ہوتے ہیں، اپنے دیوانوں کے نالوں سے وہ خوش ہوتے ہیں، پس دیوار سنا کرتے ہیں شیون ان کا۔ جب اس کے عاشق ہو جاتے ہیں پھر عاشقوں کا رونا سنتا ہے، عاشقوں کی مناجات سنتا ہے، ان کا شیون سنتا ہے، اس سے خوش ہوتا ہے، اس کی آواز سن کر اس کو مزہ آتا ہے، اس کی رحمت اس کی محبت جھومتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ اب آج سے تم مالک ہو، مجھے درس دیا کرو، میری تربیت کیا کرو۔ حضرت ابو بکر شبلی فرماتے ہیں کہ میں نے راستے میں ایک مجنوں کو دیکھا، عاشق کو دیکھا۔ دیکھیے اولیاء نے، محدثین نے، بزرگوں نے کتابیں لکھی ہیں، یہ کوئی مضمون بعض لوگ جو اس ذوق کے نہیں اور جن کو اس سودے کی خبر نہیں، وہ یہ نہ سمجھیں کہ یہ کوئی من گھڑت چیزیں نہیں۔ مثلا یہ کتاب امام ابن الجوزی کی ہے، امام ابن الجوزی، اور اس کتاب کا نام ہے بحر الدموع، آنسوؤں کا دریا، آنسوؤں کا دریا۔ یہ کتاب ابھی ادھر موجود نہیں تھی تو میں نے آج ہی آپ کو صرف دکھانے کے لیے، تاکہ شناسا کراؤں آپ کو ان چیزوں کے ساتھ، یہ میں نے کمپیوٹر سے مکتبہ شاملہ سے پرنٹ کروائی۔ اور علامہ ابن الجوزی بہت بڑے محدث اور فن جرح و تعدیل کے بڑے استاد اور امام ہیں، اور بڑے سخت گیر ہیں، عام کسی صوفی کی کتاب نہیں ہے۔ وہ لکھتے ہیں بحر الدموع، آنسوؤں کا دریا۔ یہ ایک اور امام ہیں، اور امام ابن الجوزی حضور سیدنا غوث الاعظم کے زمانے کے 5ویں 6ٹھی صدی ہجری کے محدث ہیں۔ یہ ایک اور ہے امام ابو القاسم حسن بن محمد النیساپوری، یہ 4تھی صدی ہجری کے، حضور داتا گنج بخش سے بھی پہلے کے زمانے کے امام ہیں۔ 406 ہجری میں وفات ہے ان کی، 406 ہجری میں جو ائمہ حدیث کا دور ہے۔ ان کی کتاب ہے اتنی بڑی، اس کا نام ہے عقلاء المجانین، عقلاء المجانین، دیوانوں میں جو فرزانہ ہوئے۔ کیا؟ جو دیوانوں میں فرزانہ ہوئے، یعنی وہ دیوانے جو بے خبر ہو کے باخبر ہوئے، اس کتاب کا نام ہے، جو بے خبر ہو کے باخبر ہوئے، بے ہوش ہو کر ہوش مند ہوئے، جو دنیا کی نگاہ میں بے ہوش تھے اور عشق کی بستی میں ہوش مند تھے۔ یہ امام ابو القاسم حسن بن محمد بن حبیب النیساپوری، بڑی بڑی کتابیں۔ امام ابن رجب الحنبلی کی کتاب الرقۃ والبکاء، یہ امام یافعی کے حوالہ جو دے رہا ہوں، روض الریاحین، بڑی کتب ایک طویل۔ اور یہ جو کتاب میں نے عقلاء المجانین بتائی، عاشقوں دیوانوں میں فرزانہ، امام ابن حجر عسقلانی اپنی اسانید اور اسبات میں لکھتے ہیں کہ میں نے اپنی شیوخ سے یہ کتاب پوری سند کے ساتھ پڑھی، عقلاء المجانین، دیوانوں میں فرزانہ۔ چونکہ ہمارا تعلق کٹ گیا ہے مضامین عشق سے، ہم روکھے لوگ، روکھی طبیعتیں، روکھا زمانہ، روکھا علم، اس میں عشق کی نمی نہ رہی، ہمیں سمجھ نہیں رہی ان موضوعات کی۔ نہ وہ غزنوی میں، کیا وہ پہلا مصرع کیا ہے؟ اس سے پہلا مصرع
نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں، نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں، نہ وہ غزنوی کی تڑپ رہی، نہ زلف ایاز کا خم رہا، نہ وہ میکدے رہے، نہ وہ جام رہے، نہ پلانے والے رہے نہ پینے والے رہے، نہ عشق بازار رہے نہ عشق سودے رہے۔ ہم روکھے ہو گئے، ہماری طبیعتوں کے روکھے پن نے دین کی معرفت ختم کر دی، مولا سے تعلق ختم کر دیا۔ ہم فتوے لگانے والے بن گئے، نفرتوں کے بیج بونے والے بن گئے۔ ارے محبت ان طبیعتوں سے اگے گی جن طبیعتوں میں عشق اور محبت کا بیج ہوگا، عشق ہوگا۔ اس لیے یہ اس زمانے کے عاشق تھے۔ یہ جتنا بیان کر رہا ہوں یہ تابعین اور اتباع التابعین کا زمانہ ہے، یہ ہندوستان کا دور نہیں ہے کہ کوئی کہے کہ بعد کے زمانوں کے صوفیاء عاشق لوگ تھے، نہیں، یہ تابعین کا دور ہے، اتباع التابعین کا ہے، سلف صالحین کا دور ہے۔ اور لکھنے والے یہ احوال محدثین ہیں، ائمہ ہیں، محقق ہیں، جن سے حدیث کی سند لیتے ہیں، وہ لوگ ہیں۔ ہم نے ان کو اٹھا کے دین سے باہر کر دیا۔ وہ فرماتے حضرت ابوبکر شبلی، نوجوان دیکھا لوگ پتھر مار رہے تھے بچے اور لہو لہان کر دیا تھا اس کا جسم۔ میں نے کہا آگے بڑھ کر، کل یا پرسوں میں نے بتایا تھا حضرت ذوالنون مصری کا، آج دوسرا واقعہ ابوبکر شبلی کا۔ وہ زمانہ تھا ہر شہر میں کئی مجنوں ملتے تھے، ہر شہر میں گلی گلی کے بعد کوئی عاشق ملتا تھا، لوگ اس کے طور اتوار دے کر مجنوں سمجھتے، پاگل سمجھتے، کیونکہ اس کے احوال سمجھ میں نہیں آتے تھے۔ میں نے پوچھا کیوں مارتے ہو؟ کہتے کافر ہے، کفر کی باتیں کرتا ہے۔ میں اس کے پاس گیا، اس نے کہا کیا کفر کی باتیں کرتے ہو جوان، کیا کفر کی؟ اس نے جواب دیا، خیالک فی عینی وذکرک فی فمی ومثواک فی قلبی فأین تغیب۔ اس نے کہا مست اور بھاگ گیا، کہا محبوب کا خیال میری آنکھوں میں ہے، ذکر اس کا ہر وقت میری زبان پر ہے، رہتا میرے دل میں ہے، پھر بھی غیب ہے میری آنکھ سے۔ اس کا ہر وقت خیال میری آنکھ میں ہے، اس کا ذکر میری زبان پر ہے، اس کا بصیرہ ہر وقت میرے دل میں ہے، پھر بھی لوگ کہتے ہیں کہ مجھ سے غیب ہے۔ اگر کوئی رب کو دل میں بصیرہ اس کا بنا لے تو پھر وہ بندے سے غیب نہیں ہوتا۔ پھر حضرت ذوالنون مصری فرماتے ہیں کہ میں انطاکیہ گیا، ذوالنون مصری انطاکیہ، اس کے پہاڑ پر جا رہا تھا، وہاں پھر عشق الہی کی ایک دیوانی ملی، عشق الہی میں دیوانی ملی، نظر پڑی، میں نے سلام کیا، اور سلام کا جب انطاکیہ کے پہاڑوں پر مجھے جواب دے کے کہا ذوالنون ہو؟ میں نے کہا تم تو انطاکیہ کے پہاڑوں پر، انطاکیہ ترکی میں ہے، انطاکیہ کے پہاڑوں پر یعنی شام اور ترکی کے درمیان سرحدوں میں ہے، تمہیں میری پہچان کس نے طرح ہوئی؟ آپ کی میری ملاقات ہی کبھی نہیں ہوئی۔ اس نے کہا جن کا تعلق مولا کے ساتھ عشق اور معرفت کا ہو جاتا ہے وہ آپس میں بھی پہچان رکھتے ہیں۔ حضرت ذوالنون مصری نے کہا اے اللہ کی عارف و عاشق، میں آپ سے، اس نے پوچھا ذوالنون مصری سے پوچھا آپ بھی عاشق ہیں؟ اے ذوالنون مصری آپ ملے ہیں تو ایک سوال کا جواب دے دیں، سخاوت کسے کہتے ہیں؟ سخاوت کسے کہتے ہیں؟ حضرت ذوالنون مصری نے کہا کہ سخاوت کسی غریب کی پرورش کرنا، اس کو عطا کرنا، اس کو دینا، جھولی بھر دینا، حاجتوں کی کفالت کرنا، مال لٹا دینا، یہ سخاوت ہے۔ اس نے کہا یہ نہیں پوچھتی،
یہ تو دنیا کی سخاوت ہے، روح کی سخاوت بتائیے، روح کی سخاوت کیا ہے جسے دین میں معتبر سمجھا جائے؟ روح کی سخاوت آپ نے فرمایا، ذوالنون مصری نے، آپ نے جواب دیا روح کی سخاوت یہ ہے کہ بندہ مولا کی اطاعت میں مست ہو جائے، غرق ہو جائے، اور اسے منانے کی صحیح اور جد و جہد میں لگا رہے، اور اس کو منانے کی جد و جہد میں صحیح میں کوشش کرتا رہے یہاں تک کہ اس کے قلب پر تجلی ہو جائے، اور جب تجلی ہو اس وقت وہ دامن مراد اللہ کے حضور پھیلائے، اس وقت طلب کرے، تو جو طلب کرے گا عطا ہوگا، اس کو سخاوت کہتے ہیں۔ وہ ہنس پڑی، انہوں نے کہا ذوالنون یہ کیفیت 20 سال سے ہے میری، 20 سال سے قلب پر اطاعت میں غرق ہوں، عبادت میں غرق ہوں، طاعت میں غرق ہوں، ریاضت میں غرق ہوں، سعی اور مجاہدہ میں غرق ہوں، 20 سال سے اس کے حسن کی تجلیات قلب پر گر رہی ہیں، ہر لمحہ تجلی گرتی ہے، تو اس تجلی کے لمحے پر جو مانگنا جس کو آپ سخاوت کہتے ہیں، 20 سال میں اس لمحے پر کھڑی ہوں، ارادہ ہوتا ہے کہ کچھ مانگ لوں، 20 سال سے ارادہ بنتا ہے کہ کچھ مانگ لوں، مگر پھر شرم آ جاتی ہے کہ اس مانگ کر اس برے مزدور کی طرح نہ ہو جاؤں جو مزدوری کرتا ہے اور مالک سے اجرت مانگ لیتا ہے، جو مزدوری کرتا ہے اور اجرت مانگ لیتا ہے، اس کی محبت میں تعظیم اور جلال اتنا ہے کہ تجلی 20 سال سے ہو رہی ہے دل پر، مگر مانگنے سے شرم آتی ہے، مانگا نہیں ہے۔ عشق کا جب تعلق ہوتا ہے تو کیفیت پھر یہ ہوتی۔ حضرت ابو القاسم جنید بغدادی فرماتے ہیں، حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ میں حج کے لیے گیا، مکہ معظمہ میں مقیم تھا، اور رات کی تنہائی میں اندھیرے کے وقت تنہا کعبے کا طواف کرنے کے لیے نکلتا تھا، پڑوس میں کعبے کی مجاورت میں رہتا، اور عادت تھی کہ رات کی تنہائی میں طواف کرتا۔ فرماتے ہیں ایک رات جب خوب تاریکی طاری ہو گئی، تاریکی، طواف کر رہا تھا، اچانک ایک عارفہ عاشقہ کی آواز گونجی، دوران طواف گنگنا رہی تھی ایک عاشق، ایک عارفہ گنگناتی، میں غور سے سنا، وہ کہہ رہی تھی ابل حب ان یخفا وکم قد کتمتہ فاصبح عندی قد اناخ وتنبا اذا اشتد شوقی حام قلبی بذکرہ وان رنت قربا من حبیبی تقربا ویبدو فافنا ثم احیا بہ لہ ویسعدنی حتی الذ واطربا۔ وہ گنگنا رہی تھی لے میں اور کہہ رہی تھی کہ میں نے اپنی محبت اور عشق کو بڑا چھپایا، مگر اب عشق اس مقام پر آ گیا ہے کہ میرے محبوب اب عشق چھپتا نہیں، اس نے چھپنے سے انکار کر دیا ہے، اور تیری ملاقات کا شوق محبوب اتنا بڑھ گیا ہے کہ میں حیرت کے سمندروں میں غوطہ زن ہو گئی ہوں، اور جب اپنے دوست تیرا قرب کا ارادہ کرتی ہوں تو اپنی دولت قرب سے محروم نہیں کرتا، تو بھی ہر لمحہ مجھے اپنے قریب سے قریب تر کرتا چلا جاتا ہے، اور میرا محبوب، اے محبوب جب تو اپنے حسن کی تجلی میرے دل پہ ڈالتا ہے تو میں تیرے حسن کی تجلی میں فنا ہو جاتی ہوں، اور فنا ہو کر پھر تو مدد کرتا ہے، مجھے زندہ کر دیتا ہے، میں تیری تجلی میں پھر فنا ہوتی ہوں، پھر تو زندہ کرتا ہے، اس طرح جیتی ہوں مرتی ہوں، ہر لمحہ میرے تیرے ساتھ اس شکل میں گزرتا ہے۔ جب وہ یہ کہہ رہی تھی، حضرت جنید بغدادی کہتے ہیں میں اس کے قریب ہوا، اور قریب ہوا، میں نے کہا، اس کی طرف توجہ کی، میں نے عرض کیا کہ یہ کعبے کے طواف میں اللہ کے گھر میں ایسے شعر گنگنا رہی ہو، ایسا کلام پڑھ رہی ہو۔ اس نے کہا خوف نہیں ہے اللہ کا؟ حضرت جنید بغدادی نے کہا۔ وہ عارفہ جواب دیتی ہے، جواب دیتی جنید بغدادی، خوف نہ ہوتا
تو وطن چھوڑ کے یوں بے وطن نہ ہوتی، اور اس کے عشق میں ہجرت کر کے اس طرح دیسوں میں بھاگی بھاگی نہ پھرتی۔ اسی کے عشق نے مجھے حیران بنا رکھا ہے۔ پھر اس نے پوچھا جنید ایک جواب دے دو، اللہ کے خوف کی بات سنانے والے، جنید بتاؤ یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ اس نے کہا طواف کرنے آیا ہوں، طواف کرنے آیا ہوں۔ اس عارفہ نے پوچھا کس کا طواف کرتے ہو، بیت اللہ کا یا اللہ کا؟ بیت اللہ کا یا اللہ کا؟ اللہ کے گھر کا طواف کرتے ہو یا اللہ کا طواف کرتے ہو؟ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں میں نے جواب دیا بیت اللہ کا طواف کرتا ہوں، بیت اللہ کا۔ اس نے اپنا چہرہ آسمان کی طرف کر دیا، چیخ ماری، اور چیخ مار کے کہنے لگی اللہ مولا تیری بھی کیا شان ہے، تو نے ایسے بندے بھی پیدا کیے ہیں جو صرف تیرے گھر کے طواف اور ان کو صرف اپنے گھر کے طواف میں مصروف کر رکھا ہے۔ ہائے ہائے، ایسے بندے بھی تو نے پیدا کیے کہ ان کو زندگی بھر اپنے گھر کے طواف میں لگا رکھا ہے، اور تیرا کرم کہ تو نے گھر کی بجائے اپنے طواف میں زندگی گزار رکھی ہے۔ دیکھیے زہد، عبادت، طاعت کی زندگی بیت اللہ کے طواف تک بندے کو لے جاتی ہے، مگر اس میں اگر عشق لگ جائے تو عشق اپنے حال میں رب ذوالجلال کے جلوہ حسن کے طواف میں عاشق کو مگن رکھتا ہے۔ وہ جب بیت اللہ کا طواف کرتا ہے تو جسم اس کا بیت اللہ کے طواف میں مصروف ہوتا ہے، مگر روح اپنے محبوب حقیقی کے حسن کے طواف میں مصروف ہوتی ہے۔ اس کی نگاہ ایک لمحہ بھی عاشق کی نگاہ محبوب حقیقی کے جلوہ حسن سے ایک طرف نہیں ہوتی۔ اس لیے حضرت ذوالنون مصری، یہ سب نے جو بڑے بڑے اکابر اولیاء نے بیان کیے، یہ اپنے اوائل زمانوں کے واقعات بیان کرتے ہیں اپنی مجلسوں میں کہ میں جب چھوٹا تھا تو یہ ہوا، نوجوان تھا تو یہ دیکھا، اوائل زمانہ تھا تو یہ سنا، اپنے واقعات بیان کرتے ہیں۔ اور بڑے لوگ اپنے اوائل زمانے کے واقعات بیان کرنے میں جھجک محسوس، یہ ان کا بڑا پن ہوتا ہے، وہ سبق دیتے ہیں تاکہ سفر کرنے والے بھی ان مرحلوں سے گزریں، ان منازل کو سیکھیں۔ ذوالنون مصری فرماتے ہیں مناجات میں عرض کرتے اے میرے اللہ مجھے ان لوگوں میں شامل کر جن کی روحیں عالم ملکوت میں حیران رہتی ہیں، میرے مولا، اور وہ لوگ جن کے لیے عالم جبروت کے حجابات تو نے کھول دیے ہیں، اور وہ لوگ جو بحر لاہوت میں غوطہ زنی کرتے ہیں اور تیرے قرب کے باغ میں بستان میں گشت کرتے رہتے ہیں اور توکل کی کشتی میں سوار ہیں، اور ہوائے عشق کے ساتھ ان کی کشتی چل چل کے ساحل اخلاص تک پہنچتی ہے، اور جب ساحل اخلاص تک پہنچتے ہیں تو اغیار کے وطن چھوڑ دیتے ہیں اور تیری رضا کے دیار میں آباد ہو جاتے ہیں۔ ان لوگوں میں شامل کر جو پردیسی بن گئے ہیں، غیر کی محبت سے دنیا کی چاہت اس دیس کو چھوڑ دیا ہے، جاہ و منصب کی طلب کا دیس چھوڑ دیا ہے، اس دنیا کے غم اور نفع نقصان کے فکر کا دیس چھوڑ دیا ہے، دنیا کے لالچ کے دیس کو چھوڑ کر پردیسی ہو گئے ہیں، اور کہاں آباد ہو گئے ان کے من؟ تیری رضا، تیری قربت و تیری محبت کے شہر میں آباد ہو گئے، وہ خیمہ زن ہو گئے ہیں تیری محبت کے شہر میں، تیری قربت کے شہر میں۔ وہ دعا کرتے کہ مولا ان لوگوں میں شریک کر۔ حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ میں حج بیت اللہ کے لیے جا رہا تھا، حج بیت اللہ کے لیے، حضرت مالک بن دینار، اس دوران ایک جوان ملا، میرے بیٹو ہاتھ کھڑا کرو نا عاشقو، اب ہاتھ نیچے کر لو، ایک جوان ملا۔ میں نے آپ کو کل بھی کہا تھا جوانی یہی عمر ہے جو مستانہ کر دے گی، یہی عمر ہے جو شراب عشق پلا دے گی، یہی عمر ہے جو نشہ چڑھا دے گی، اور اس عمر کا چڑھا ہوا نشہ
پھر بڑھاپے تک اترتا نہیں ہے، آپ کا مددگار ہوتا ہے، ساتھ چلتا ہے۔ میں آپ کو قسم کھا کے کہتا ہوں، دنیا میں کوئی حسن ایسا نہیں رکھا جو اس کے حسن کے برابر لذت دے سکے، دنیا میں کوئی عیش ایسی نہیں رکھی جو اس کی قربت کے برابر عیش دے سکے، دنیا میں کوئی راحت ایسی نہیں رکھی جو اس کے عشق اور محبت کے تعلق کے برابر راحت جاں دے سکے۔ تم نے یہی کچھ چکھا ہے، بڑا سمجھتے ہو، لات مارو، لات مارو، دنیا بھی فانی ہے، دنیا کے حسن بھی فانی ہے، دنیا کی چاہتیں بھی فانی ہے، فانی سے عشق نہ کرو، باقی سے عشق کرو، تمہیں بھی باقی بنا دے گی، تمہیں بقا دے دے گی، مر کے بھی جیتے رہو گے، مر کے بھی جیتے رہو گے، آنکھیں بند کرو گے مگر نظر آئے گا، سو گے مگر سونے میں بیداری ہوگی، دور ہوگے مگر دوری میں قربت ہوگی، پڑھا نہیں ہوگا نہ پڑھ کے بھی علم ہوگا، اس سے عشق کرو، دروازے کھل جائیں گے، حجابات اٹھ جائیں گے، دوریاں ختم ہو جائیں گی، قربتیں بلائے گی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں حدیث قدسی میں، میری طرف کوئی شخص چل کے آئے میں اس کی طرف دوڑ کے جاتا ہوں، کوئی ایک بالشت بڑھے میں گز کے برابر بڑھتا ہوں۔ اے بندے اور میرے جوان بیٹو عاشقو، اس مولا سے عشق کر کے دیکھو، دیکھو عشق لذت کیا دیتی ہے، دنیا سے کتنا بیگانہ کرتی ہے، کتنا بے نیاز کرتی ہے، سارے فکر چھین لے گا عشق، یہ ہر وقت کے فکر، ہر وقت کے گورکھ دندے، پریشانیاں، اذیتیں، دکھ درد ختم کر دے گا، اور پھر یہ کہ عشق آپ کو وہ سیرابی دے گا، کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ فرماتے ہیں حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں، میں نے حج کی راہ میں ایک جوان دیکھا، جوان دیکھا، ہر جوان سوچے نا کس کو دیکھا، بولیے نا، ایک جوان دیکھا۔ میری آرزو ہے کہ آج اس زمانے میں کچھ جوان پھر ایسے پیدا ہو جائیں، کچھ جوان ایسے پیدا ہو جائیں۔ اس کے پاس نہ کوئی توشہ تھا، نہ پانی تھا، نہ زاد سفر تھا، پیدل جا رہا ہے۔ میں نے سلام کیا، اس نے جواب دیا۔ میں نے پوچھا جوان کہاں سے آ رہے ہو، کہاں سے آئے ہو؟ اس نے جواب دیا اس کے پاس سے۔ کیا جواب دیا؟ اس کے پاس سے آ رہا ہوں۔ میں نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا اسی کی طرف جا رہا ہوں۔ میں نے کہا تمہارا توشہ سفر، سامان سفر کس کے پاس ہے؟ اس نے کہا اسی کے پاس ہے۔ میں نے کہا پانی، ضروریات زندگی کے بغیر بھی بھلا سفر طے ہوتا ہے، تو کیسے گزر اوقات ہوگی؟ اس نے کہا میں نے چلتے ہوئے 5 حرف لے لیے تھے۔ وہ 5 حرف پوچھا کیا ہے؟ کہا کاف ہا یا عین صاد، کاف ہا یا عین صاد، یہ 5 حرف لے لیے تھے۔ میں نے پوچھا تو ان کا کیا مطلب ہے؟ کہتے ہیں کاف سے مراد ہے کہ وہی کافی ہے۔ کاف کا معنی ہے، اس نے مجھے بتا دیا میں ہی کافی ہوں، کاف۔ ہا اس کا معنی ہے وہی ہادی ہے، جو ضرورت ہوگی میں کافی رہوں گا، جہاں بھولو گے میں ہی رہنمائی کروں گا، ہدایت کروں گا۔ یا سے مراد ہے جگہ اور پناہ دینے والا، جہاں مشکل آئے گی میں ہی پناہ دوں گا۔ اور عین کا معنی ہے عالم، خبر رکھو کہ تمہارے ہر حال کا سب سے بہتر جاننے والا میں ہوں۔ اور صاد کا معنی ہے صادق، جو وعدہ اس نے کر دیا ہے وہ اس میں سچا ہے۔
کہتے ہیں ان 5 باتوں کے بعد مجھے حاجت نہیں۔ حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں کہ میں اس کی بات سن کے حیران ہوا اور میں نے کوشش کی کہ کچھ ان کو کپڑا کوئی چیز دے دوں۔ اس نے کہا نہیں مالک بن دینار نہیں، اگر لوں گا اور حلال ہوگا تو حساب دینا ہوگا، حرام ہوگا تو عذاب بھگتنا ہوگا۔ حلال ہوگا تو حساب دینا ہوگا، اگر حرام ہوگا تو عذاب بھگتنا ہوگا، اس لیے مجھے آزمائش سے محفوظ رکھ۔ وہ کہتے ہیں پھر ہم وقت آ گیا حج کا، سب نے احرام باندھے، لبیک اللہم لبیک کی آوازیں گونجیں، وہ چپ دنگ ششدر حیران کھڑا ہے۔ میں نے کہا جوان تو بھی تلبیہ کہہ۔ اس نے کہا مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں میں لبیک کہوں تو جواب نہ آ جائے کہ لا لبیک ولا سعدیک، کہ میں تیری بات نہیں سنتا اور تیری طرف تکتا بھی نہیں ہوں۔ کہتے ہیں وہ جوان غائب ہو گیا میری نگاہ سے۔ میں نے اس کو مینا میں پایا قربانی کے دن، وہ بیٹھا تنہا یہ شعر کہہ رہا تھا کہ ہر محبوب اپنے عاشق کی قربانی قبول کرتا ہے، ہر محبوب عاشق کی قربانی قبول کرتا ہے، میرے محبوب ہر کوئی آج تیرے حضور قربانی دے رہا ہے، کوئی بکرے کی کوئی مینڈے کی، ہر کوئی قربانی دے رہا ہے، میرے پاس اور کچھ نہیں جو قربان کروں سوائے اپنی جان کے، تو اپنے عشق میں میری اپنی جان کی قربانی قبول کر۔ اس نے یہ شعر پڑھا اور چیخ نکلی۔ ہم آگے بڑھے، اس کی روح قفس انصری سے پرواز کر چکی تھی۔ کہتے ہیں رات تک سارا دن پریشان رہے، رات آئی اس کی تدفین ہو گئی، تدفین کے بعد پہلی رات آئی تو وہ خواب میں ملا وہ جوان عارف، وہ عاشق۔ میں نے پوچھا اے عاشق تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ اس نے کہا وہی معاملہ کیا مولا نے جو بدر کے شہیدوں کے ساتھ ہوا، وہی معاملہ ہوا جو بدر کے شہیدوں کے ساتھ ہوا۔ میں نے پوچھا وہ کیسے؟ وہ تو بدر کے شہید تھے۔ کہا انہیں کافروں کی تلوار نے مارا تھا، وہ کافروں کی تلوار سے مارے گئے تھے، میں عشق جبار کی تلوار سے مارا گیا ہوں، مجھے عشق جبار کی مولا کے عشق کی تلوار نے شہید کیا ہے۔ اللہ نے وہی میرے ساتھ حال کیا۔ حضرت ابراہیم بن شیبان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وہ بھی سلف صالحین میں اکابر عرفاء اور عاشقوں میں سے، ان سے کسی نے پوچھا کہ عارف کی علامت کیا ہے، عارف کسے کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں آپ کو علامت بتاتا ہوں کہ میں اپنے شیخ حضرت ابو عبداللہ المغربی کے ساتھ کوہ طور پر گئے۔ اب طور پر 70 عاشقوں کی جماعت تھی، 70 عاشق تھے۔ ہمارے اس گروہ میں ایک نوجوان بھی آیا، اس پر بڑی رکت کی کیفیت رہتی تھی۔ ہم نماز پڑھتے تو ہمارے ساتھ شریک نماز ہوتا، علمی تذکرہ ہوتا تو وہ بڑے غور سے سنتا بیٹھتا، حال کا بیان ہوتا تو اس کے آنسو گرتے، ہم اس کو سنتے رہتے۔ میرے شیخ ابو عبداللہ المغربی نے بتایا کہ ایک روز ہم طور کے ہی علاقے میں ایک درخت کے نیچے بیٹھے تھے سبزے پر، شیخ نے عشق اور معرفت کا مضمون بیان کیا، عشق اور معرفت کا۔ وہ جوان سنتا رہا عشق اور معرفت کا مضمون، اچانک اس نے گرم سانس لی، اس سے گرم سانس لی اس نے، آہ بھری، اس آہ سے جتنا سبزہ سامنے تھا اس کو آگ لگ گئی، سبزہ جل گیا۔ اس نے، میرے شیخ نے کہا جس کے اندر عشق کی اتنی گرمی پیدا ہو جائے اس کو عارف کہتے ہیں۔ حضرت فتح الموصلی وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص بیان کرتے ہیں ان کے اصحاب اور تلامذہ میں سے کہ میں حضرت فتح الموصلی کے پاس گیا، بڑے اکابر اولیاء میں سے، وہ رو رہے تھے۔
اور میں نے دیکھا کہ ان کے آنسو زردی مائل تھے، آنسو زردی مائل تھے۔ میں نے کہا کہ اللہ کی عزت کی قسم آپ کو مجھے بتائیں، لگتا ہے آنسوؤں میں خون بھی آیا ہے، کیا ماجرا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں میں رویا بھی ہوں اور خون بھی برسا ہے آنکھوں سے۔ پوچھا روئے کیوں ہو، آپ روئے کیوں؟ فرمایا اللہ سے دور رہنے سے، اس کے ہجر اور فراق کہ مولا یہ ہجر کی گھڑیاں کب ختم ہوگی، تیری ملاقات کا لمحہ کب آئے گا، وہ وقت کب آئے گا جب تیرا جلوہ تکنے کے لیے بیٹھیں گے، کب بلائے گا اپنے پاس۔ اس ہجر کی وجہ سے رویا۔ فرمانے پوچھا کہ پھر خون کیوں برسا؟ کہتے خون اس لیے برسا، رونے کے بعد خیال آیا کہ شاید میرا رونا محبوب نے قبول ہی نہ کیا ہو، اس کے فراق کا خیال کر کے رویا، جدائی کا خیال کر کے رویا، اور یہ خیال کر کے کہ شاید رونا قبول ہی نہ ہو، اس پر خون برسا۔ وہ کہتے ہیں کہ جب ان کی وصال ہو گیا، وصال کے بعد وہ خواب میں ملے، اور خواب میں نے پوچھا کہ سنائیں کیا معاملہ ہوا؟ فرماتے اللہ رب العزت نے بخش دیا۔ اللہ سے کوئی بات بھی ہوئی؟ خواب میں پوچھتے ہیں جنت میں کوئی بات بھی ہوئی؟ فرماتے ہاں، رب کائنات نے فرمایا میرے رونے کا اور خون کے آنسو بہانے کا پوچھا کہ فتح الموصلی اتنا روتے کیوں تھے اور خون کے آنسو کیوں بہاتے تھے؟ میں نے عرض کیا مولا ایک تو تیری جدائی رواتی تھی، اور ایک یہ خیال خون برساتا تھا کہ شاید تو نے قبول نہیں کیا۔ اس پر اللہ رب العزت نے جنت میں اس کو جواب دیا، کہا کہ فتح الموصلی ہر روز تیرا نام اعمال لے کر فرشتے میرے حضور پیش ہوتے تھے، جانتے تھے کہ میرا خاص بندہ ہے، تیرا نام اعمال ہر روز پیش ہوتا تھا۔ اللہ پاک نے فرمایا مجھے اپنی عزت کی قسم کہ 40 سال تک ہر روز تیرے نام اعمال کو دیکھتا رہا، 40 سال میں ایک دن کے نامہ میں بھی کوئی گناہ درج نہیں تھا۔ اطاعت گزاری کا یہ عالم اور عشق میں گری اوزاری کا وہ عالم کہ 40 سال میں ایک گناہ درج نہیں نامہ اعمال میں، اور تعلق عشق میں کہ کہیں محبوب کی جدائی کب ختم ہوگی اور کہیں محبوب رد نہ کر دے میرے رونے کو۔ تو میں نے آپ کو یاد ہے یہ کہا تھا کہ عشق ہر مرض کا علاج اس لیے ہے کہ ہر زعم اور گمان مٹا دیتا ہے، ہر کبر اور عجب مٹا دیتا ہے، اپنے عمل کا دیکھنا مٹا دیتا ہے، اپنے عمل میں کوئی خوبی نظر نہیں آتی۔ عاشق ذلت کو گوارا کرتا ہے، منگتا بنتا ہے اور سمجھتا ہے محبوب میں تو تجھے تکنے کے بھی قابل نہیں، تو اگر پردہ اٹھا دے تو تیرا احسان، میں تیرے در پہ کھڑے ہونے کے قابل نہیں، تو نے کھڑا ہونے دیا تیرا احسان، میں تیرے لیے جاگنے بیٹھنے کے قابل نہیں، تو نے یاد کرنے کا موقع دیا تیرا کرم۔ عاشق کا زاویہ نگاہ بدل جاتا ہے، وہ یوں سوچنا چھوڑ دیتا ہے کہ میں نے یہ کیا۔ اولیاء کہا کرتے تھے کہ ساری بربادی 4 چیزوں میں ہے، ساری بربادی 4 چیزوں میں ہے، انا، نحنو، لی و عندی۔ اولیاء کہتے ساری بربادی 4 چیزوں میں ہے، میں بولیے کس میں؟ میں یا ہم میں، انا و نحنو، یا میں تباہی ہے یا ہم میں، اور ہم کا مطلب ہے کہ پھر گروہ بن جاتا ہے، اتباع پیروکار ہو جاتے ہیں، خاندان مل جاتے ہیں، ماننے والے ہو جاتے ہیں، دست و بازو ہو جاتے ہیں، تو میں سے بڑھ کر بندہ سوچتا ہے ہم، یعنی میں طاقت آ جاتی ہے، میں اور بڑی ہو جائے تو ہم میں بدل جاتی ہے، بندے کو میں تباہ کرتی ہے، پھر بندے کو ہم تباہ کرتا ہے، پھر لی میرے لیے، یعنی یہ میرا ہے، یہ میرا ہونا تباہ کرتا ہے کہ یہ شے میری ہے، میری ہونے کا خیال تباہ کرتا ہے، میرے ہونے کا خیال تباہ کرتا ہے، میرا حق ہے، میرا حق تباہ کرتا ہے، میری عزت یہ تباہ کرتی ہے۔
میری پہچان یہ خیال تباہ کرتا ہے، میری ریکگنیشن یہ خیال تباہ کرتا ہے، میری اپریسیشن یہ خیال تباہ کرتا ہے۔ تو کہا یا میں برباد کرتا ہے یا ہم، میں بڑی ہو جائے اس میں کبر کی ہوا بھر جائے تکبر کی، تو ہم طاقت بن جاتی ہے برباد کرتی ہے، یا یہ کہ یہ میری شے ہے۔ بس بندے تو خود ہی کچھ نہیں تو تیری شے کہاں سے آ گئی؟ سوچ، تو ایک حقیر پلید قطرہ تھا، تیری ابتدا کہاں سے ہے؟ اگر اپنی ابتدا پہ نظر رکھ لیتا تو لی کا خیال نہ آتا۔ پھر اپنی انتہا کو دیکھ، مر کے جب قبر میں جائے گا تو کیڑے جسم کو کھا جائیں گے، رینگتے پھریں گے تیرے جسم پر، اور پھر کوئی کھولے گا قبر سے بو آئے گی۔ ابتدا کو دیکھ تاکہ انا ختم ہو جائے، انتہا کو دیکھ تاکہ نحنو اور لی ختم ہو جائے۔ اور فرمایا چوتھی چیز اندی، کسی کو دیا تو کہا یہ میری طرف سے ہے، تیری طرف ہی کیا ہے؟ عشق ساری طرفیں جلا دیتا ہے، تمہاری طرف سے کیا ہے؟ بندے تمہارا اپنا ہے کیا؟ سوچ، اس لمحے وہ ذات تمہیں مفلوج کر دے تو تم کھڑے ہونے کے قابل نہ رہو، اس لمحے ذات تمہیں گونگا کر دے کلام کرنے کے قابل نہ رہو، اس لمحے وہ ذات اپنی دی ہوئی بینائی چھین لے اندھا کہلاؤ، اس لمحے وہ اپنی سماعت چھین لے لوگ تمہیں بہرا ڈورا کہیں، وہ ذات تمہارے جسم سے جان چھین لے لوگ تمہیں مفلوج کہیں، تمہیں بخار آ جائے بستر پہ پڑ جاؤ تمہاری صحت کہاں گئی، وہ تمہارا مال چھین لے لٹ جاؤ خسارہ ہو جائے سارا کچھ چھن جائے، اندھی کہاں گیا کہ میری طرف سے اتنا لے لو۔ بندے سوچ، تیری کوئی طرف نہیں، طرف صرف خدا کی ہے، تیری کوئی عزت نہیں، عزت صرف خدا کی ہے، تیری کوئی ملکیت نہیں، ملکیت فقط خدا کی ہے، میں کوئی شے نہیں، میں کا حق کہنے کا رب ذوالجلال کو ہے، ہم کہنا کسی کا حق نہیں، نحن نزلنا ذکر، ہم کا کہنا اس کی شان ہے، دینے والا وہ، لینے والا وہ تمہیں چلائے تو تو چلتا ہے، وہ بٹھا دے تو بیٹھتا ہے، کھلا دے تو کھاتا ہے، چھین لے تو تو کلاش ہے، صحت لے لے تو تو بیمار ہے، جان لے لے تو تیرا نام بدل جاتا ہے، لوگ تجھے میت کہتے ہیں، وہی بیٹے، وہ بیٹیاں، وہ بیوی، وہ بچے، وہ بھائی جن کے لیے تو مرتا تھا، جن کے لیے تو کماتا تھا، جن کے لیے حرام لوٹتا تھا، جن کے لیے خیانت کرتا تھا، جن کے لیے مارا پھرتا تھا، وہی کہیں گے دیر ہو رہی ہے، اٹھاؤ میت کو لے جاؤ دفناؤ۔ کہاں گئے تیرے دوست؟ کہاں گئے تیرے بیوی بچے؟ کہاں گئے تیرے خون کے رشتہ دار؟ کہاں گئے تجھ سے محبت کا راگ الاپنے والے؟ اور کہاں گئے جن کے لیے تو مرتا تھا وہ سب رشتے؟ اب وہ رشتہ اس نے تیرا نام بدل دیا، پہلے نام تھا اللہ بخش، اب کوئی نہیں کہتا کہ یہ اللہ بخش پڑا ہے، میرا نام تھا محمد عرفان، اب کوئی نہیں کہتا کہ محمد عرفان پڑا ہے، تیرا نام تھا غلام رسول، کوئی نہیں کہتا کہ غلام رسول ہے، جو بولتا ہے بیٹا بھی بولتا کہتا ہے میت اٹھاؤ۔ ارے تیرا تو نام بھی اپنا نہ رہا، تیری پہچان نہ رہی، اب تو تیرے گھر والے بھی تجھے میت کہتے ہیں، اور وہ تجھے لپٹ کر رہنے والے جن کے لیے تو مرتا غیرت دین بیچتا رہا، وہ کہتے ہیں لے جاؤ میت کو، پھر کندھوں پر اٹھاتے ہیں، پھر جنازہ پڑھ کے کرتے کیا ہے؟ جن کے لیے تو نے زندگی گوا دی اور محبوب کو بلا دیا، وہ تو ایک گڑھا کھود کر، اس گڑھے کا نام ہے قبر، کھود کر تمہیں اس میں لٹا کر اوپر مٹی ڈال کے آ جائیں گے۔ اے بندے یہ تیرا انجام ہے، یہ ہے تیرا انجام۔ اے بندے
اپنی ابتدا کو دیکھ، اپنی انتہا کو دیکھ، اپنے انجام کو دیکھ، اپنی حیثیت کو دیکھ۔ اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے تو پھر میں ختم ہو جائے، میں ختم ہو جائے۔ اس میں کو مٹا دو، اور مٹانا ہی ہے تو محبوب کے عشق میں مٹاؤ، اس کے عشق میں جلاؤ، تاکہ یہ فانی میں ایسی مٹے، ایسی جلے کہ فنا بقا سے بدل جائے، فنا بقا سے بدل جائے، اور تمہیں رہتی دنیا تک لوگ یاد رکھیں۔